الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.106 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 106 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ورفعنا رافع عین سے ہے معنی اور ہم نے بلند کیا، اینڈ وی ریزڈ فوقهم فاق واو قاف سے ہے معنی ان کے اوپر، اوور دیم الطور طا واو را سے ہے معنی طور، دی ماؤنٹ، بمیثاقہم واو ساقاف سے ہے معنی ان سے عہد لینے کی غرض سے، فار دیر کووننٹ، وقلنا قاف واو لام سے ہے معنی اور ہم نے کہا، اینڈ وی سیڈ، لہم ان سے، ٹو دیم، ادخلوا دال خا لام سے معنی داخل ہو جاؤ، انٹر، البابا با واو با سے ہے معنی دروازہ، دا گیٹ، سجدہ سین جیم دال سے ہے معنی سجدہ کرتے ہوئے، پروسٹریٹنگ، وقلنا قاف واو لام سے معنی اور ہم نے کہا، اینڈ وی سیڈ، لہم ان سے، ٹو دیم، لا یعنی نہیں، ڈو ناٹ، تعدو عین دال واو سے معنی زیادتی کرو، ٹرانسگریس، فی یعنی میں، ان، السبتی سین با تا سے ہے معنی ہفتے کا دن، the سبت، واخذنا الف خاص دال سے ہے معنی اور ہم نے لیا، and we took منہم ان سے، from them میثاقا واو ساقاف سے ہے معنی عہد، a covenant، غلیظا غین لام زوا سے ہے معنی مضبوط، سالم۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھے اردو میں۔ ورفعنا فوقهم الطور اور ہم نے ان پر کوہ طور بلند کیا، بمیثاقہم ان سے عہد لینے کی غرض سے، وقلنا لہم اور ہم نے ان سے کہا، ادخلوا الباب سجدا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وقلنا لہم اور ہم نے ان سے کہا، لا تعدوا فی السبت ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، واخذنا منہم اور ہم نے ان سے لیا، میثاقا غلیظا مضبوط عہد۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور ہم نے ان پر کوہ طور بلند کیا ان سے عہد لینے کی غرض سے، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے لیا مضبوط عہد۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ ورفعنا فوقهم الطور and we raised over them the mount بمیثاقہم for their covenant وقلنا لہم and we said to them ادخلوا الباب سجدا enter the gate prostrating وقلنا لہم and we said to them لا تعدوا في السبت do not transgress in the سبت وأخذنا منهم and we took from them ميثاقا غليظا a solemn covenant۔ complete translation دیکھیں۔ and we raised over them the mount for their covenant and we said to them enter the gate prostrating and we said to them do not transgress in the sabt and we took from them a solemn covenant۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے متعلق 3 واقعات کا ذکر مختصراً کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو یاد دہانی کی جائے ان عہد و پیمانوں کی جو انہوں نے اللہ سے کیے تھے اور ان پر قائم نہ رہے۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ بقرہ آیت 58 to 93 اور دوسرے سوروں میں بھی آئی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ اس وقت کا ہے جب انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ انہوں نے سنا اور انکار کیا۔ سورہ بقرہ آیت 93 میں اس کی تفصیل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، اور ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت رچ گئی تھی۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے، یعنی جب تورات نازل ہوئی تو انہوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تب اللہ نے ان پر کوہ طور کو مسلط کر دیا اور حکم دیا کہ تورات کو قبول کرو۔ اتنا خوفناک منظر تھا، وہ محسوس کر رہے تھے کہ کوہ طور ان پر گر پڑے گا، تو خوف کے مارے انہوں نے تورات کو قبول کر لیا۔ کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر بلند کرنے کا واقعہ قرآن میں تفصیل سے مذکور نہیں،
قرآن میں اس واقعے کی طرف مختصراً اشارہ ملتا ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائباں ہو، اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو معلق کرنے کی غرض تھی کہ وہ اللہ کے حکم یعنی تورات کو مانے، کیونکہ اس کے فوراً بعد خضوع کا حکم ملتا ہے، یعنی کتاب کو پکڑو کا حکم ملتا ہے۔ کوہ طور کا ان کے سروں پر معلق ہونا اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ حکم خدا اور دستور الہی کو اپنی پوری معنوی اور مادی طاقت کے ساتھ اخذ کرو، جس طاقت سے معجزے اور حجت کا اظہار ہوا ہے۔ انہیں پہاڑ کو مسلط کر کے اللہ نے ان پر اپنی ہیبت طاری کر دی اور وہ خوف کے مارے اقرار کر لیے کہ وہ تورات کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی جس طاقت سے حجت پوری ہوتی ہے اسی حساب سے مسئولیت اور ذمہ داری بھی سنگین ہو جاتی ہے، یعنی جتنی طاقت سے ان کو قبول کرنے کے لیے کہا گیا اسی طاقت سے ان پر سوال بھی ہوگا اور ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ان پر عائد ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا عہد میں تم سے لے چکا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا عہد بھی اس میں شامل ہے، اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر معلق لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ پہاڑ ان کو کچل ڈالے گا، اس وقت ہم نے ان سے کہا ہماری دی ہوئی چیز یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو تو بچ جاؤ گے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ یاد کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو، اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ مد نظر آیت یعنی سورہ نساء 154 میں دوسرا واقعہ اس بستی کا ہے جس میں داخل ہوتے وقت بنی اسرائیل کو سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا تھا، لیکن انہوں نے یہاں بھی نافرمانی کی، یعنی سجدہ کرتے ہوئے جانے کے بجائے وہ کروٹ لیٹ کر جانے لگے اور حتتن لفظ کہنے کے بجائے وہ حتنتن کہنے لگے، یعنی اللہ کی مغفرت مانگنے کے بجائے وہ مزید گیہوں کا مطالبہ یا مزید اللہ کی نعمتوں کا مطالبہ کرتے ہوئے بہت ہی غرور سے داخل ہوئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں جہاں سے چاہو بے تکلفی سے کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ بخش دے تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ پھر ظالموں نے بدل ڈالا کلمہ سوائے اس کے جو انہیں کہا گیا تھا، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا، یعنی ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے اور دوسرے اللہ نے ان سے حتتن کہنے کا حکم دیا تھا، یعنی اپنے قصوروں کی معافی مانگنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی دوسرا لفظ اس لفظ کی جگہ بدل دیا اور دوسرا لفظ کہتے ہوئے داخل ہوئے، جس کے سبب سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس آیت یعنی سورہ نساء 154 جو انڈر فوکس ہے، اس میں تیسرا واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن خالص اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے اور نہ معاش کی تلاش کریں گے، لیکن اس قوم کے معاش کا ذریعہ مچھلی پکڑنا تھا، اور جس پانی کے کنارے یہ بستے تھے وہاں اللہ کے حکم سے ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھی ان کی آزمائش کے لیے، تو انہوں نے اللہ سے کیا عہد توڑ ڈالا اور مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اس پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ جنہوں نے نافرمانی کی اور جنہوں نے ان کو روکا نہیں وہ دونوں گروہ بندر بنا دیے گئے، اور قیامت تک ان کے واقعے کو اللہ نے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو بستی پانی کے کنارے بستی تھی، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کریں اور مچھلیاں نہ پکڑیں، کوئی معاش تلاش نہ کرے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو جو نافرمانی کی وہ بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی سے انہیں روکا نہیں وہ بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو زمانے کے لوگوں کے لیے اور ان سے پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، یعنی وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بن گیا۔
آیت 54 سورہ نساء کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا مضبوط عہد۔ اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کو وہ عہد یاد دلاتے ہیں جس کے مطابق ان کو تورات پر ایمان لانا تھا، مضبوطی سے اس کے احکامات پر قائم رہتے ہوئے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا تھا۔ یہ ایک مضبوط اور اہم ترین عہد تھا جس کے سبب اللہ نے ان کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی، لیکن اس عہد پر بھی وہ قائم نہ رہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے متعلق 3 واقعات کا ذکر کیا ہے تاکہ ان کے نافرمانیوں کو یاد دلا کر اللہ سے کیے عہد کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ اول واقعہ ان کا تورات کو قبول کرنے سے انکار کا ہے، جس پر اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا اور پھر ان سے عہد لیا کہ تورات کو مانو، اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور دنیا والوں کو اس کا پیغام پہنچاؤ۔ دوسرا واقعہ اس بستی کا ہے جس میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تھا اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگنا تھا، لیکن وہ سجدہ کرتے وہاں داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی اللہ سے اپنی مغفرت طلب کی، بلکہ اللہ سے مزید مانگتے ہوئے غرور کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے۔ تیسرا واقعہ اصحاب سبت کا ہے جس میں اللہ نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے خاص کر دیا تھا اور مچھلیاں پکڑنے سے ممانعت تھی، لیکن اس حکم سے بھی انہوں نے سرکشی کی جس کے سبب وہ بندر بنا دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔